چھٹیوں کے بعد کاروباری ہفتے کے پہلے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان 100 انڈیکس 518 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 41,862 پر بند ہوا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ بھی جاری۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت 4% کمی کے بعد 96.24 فی بیرل اور برطانوی خام تیل کی قیمت 99.4 فی بیرل ہو گئی۔ جولائی سے 1931 کو جب نماز جمعہ کا وقت قریب آیا، مجمع سے ایک شخص اذان کے لیے کھڑا ہوا تو مہاراجہ کی پولیس نے اسے بندوق کا نشانہ بنا کر مار ڈالا۔ اذان کو مکمل کرنے کے لیے 21 اور لوگ کھڑے ہوئے اور سب شہید۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہداء منا رہے ہیں۔ 13 جولائی 1931 اور تحریک آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا یوم شہداء پر کشمیریوں کو خراج عقیدت۔ آزادی کے حصول تک کشمیری بہن بھائیوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ ابھی ضمنی الیکشن ہوئے نہیں اور عمران صاحب کا ماتم شروع ہو گیا۔ عمران خان کے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات اپنی شکست کا پیشگی اعتراف ہے۔ الیکشن کمیشن کو روز گالیاں اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور درخواستیں بھی دے رہے ہیں۔ یہ ووٹ چور ہیں، ووٹ کا محافظ بننے کی اداکاری نہ کریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ عید کے دنوں میں لاہور کو علائشوں اور گندگی سے پاک رکھنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی متعلقہ اداروں کو شاباش۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے اہلکاروں کے لیے تعریفی اسناد، عملے کے لیے 1 ماہ کی بنیادی تنخواہ کا اعلان۔ پنجاب کو حقیقی معنوں میں خوشحال اور ترقی یافتہ صوبہ بنائیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا عزم۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید بارشیں جاری ہیں۔ شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں دوبارہ تیز بارش برسانے والے سسٹم کی آمد کی پیشگوئی کر دی۔ نیا سسٹم کل دوپہر کے بعد سندھ میں موسلادھار بارشیں برسائے گا۔ دوسرا اسپیل 18 جولائی تک برقرار رہنے کا امکان۔ گدو اور سکھر بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی اے میں تمام وفاقی اور صوبائی محکمے ہائی الرٹ۔ موسیقی اور اداکاری کی دنیا کی 2 عظیم شخصیات آج داغ مفارقت دے گئی۔ بلبل مہران روبینہ قریشی اور اداکار تنویر جمال اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ فنون لطیفہ کے حوالے سے دونوں فنکاروں کی خدمات طویل عرصے تک یاد رکھی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں رضوان رونق اور سلما کوثر۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے بارے میں امریکی کمیشن نے بھارتی حکومت کے مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف اقدامات کی مذمت کی ہے۔
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत कवानीन को अक़लियतों में खौफ और हिरास फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट में इंसानी हुकूक के कारकुन खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी की मज़म्मत की गई है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों और ईसाइयों के घरों और मजहबी मकामात पर हमले किए जा रहे हैं। आलमी बरादरी का फर्ज है कि वो भारत में अक़लियतों पर बढ़ते हुए मजालिम को रुकवाने में अपना किरदार अदा करे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि ईद की छुट्टियों के बाद कारोबारी हफ्ते के पहले दिन स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 518 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 41,862 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 16 करोड़ 44 लाख 24 हजार से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 6 अरब 47 करोड़ 6 लाख रुपए से ज्यादा थी। मार्केट में 215 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 99 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 25 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत खरीद 207 रुपये 9 पैसे, जबकि कीमत फ़रोख्त 208 रुपये 4 पैसे। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 207 रुपये 5 पैसे, जबकि कीमत फ़रोख्त 209 रुपये 75 पैसे रही। और स्टॉक एक्सचेंज में इजाफे के बाद आपको ये बताएं कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 4% कम होने के बाद 96.24 डॉलर फी बैरल रिकॉर्ड की गई। बरतानवी खाम तेल की कीमतों में भी 4% कमी देखने में आई, जिसके बाद इसकी फी बैरल कीमत 99.4 डॉलर हो गई है। ईद की छुट्टियों के बाद कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था आज सलमा, और इसमें हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें तेज़ी का रुझान रहा है। ये डेफिनेटली अच्छे इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब कह रहे थे कि अच्छी खबरें जो हैं वो डेफिनेटली रोज़ाना की बुनियाद पे इंशाल्लाह अब सुनने को मिलेगी। मुश्किल फ़ैसले जो होना थे, जैसे कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से हमें यहाँ पर भी, क्योंकि 98% जो हम अपनी ज़रूरियात हैं उसका खाम तेल जो है वो बाहर से मंगवाते हैं, दरामद करते हैं, तो ये कोई इंडिजिनस या लोकल प्रोडक्शन तो है नहीं। जैसे ही आलमी मार्केट में तेल की कीमतें ज़्यादा होती हैं, हमें भी ज़्यादा करनी पड़ती हैं, जैसे ही कम होती हैं, कम होती हुई नजर आ रही हैं, गो के फ्लक्चुएट कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है कि इंतहाई अहम इजलास मुनक़िद हुआ है, उसमें कीमतों में कमी की समरी खुद मंगवाई है वज़ीर-ए-आज़म ने, और शायद ये पहला प्रेसिडेंट होगा। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कहा कि ओगरा समरी दे ताकि आवाम ने मुश्किल वक्त गुजार लिया, अब क्योंकि मुश्किल वक्त गुजर चुका है तो अब आवाम को रिलीफ भी मिलना चाहिए, क्योंकि एक मुश्किल फेज से सब लोग गुजरे हैं और सभी ने इसमें गवर्नमेंट का साथ दिया है, तो गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि अब इसके समरात आवाम तक पहुंचने चाहिए। जनाज़िन, अब मैं और आप तो डेफिनेटली माहिर मुआशियात तो है नहीं, अब माहिर मईशत इस हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं कि किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज का ऊपर जाना क्या इंडिकेट करता है, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी हुई है, उसके असरात जो है वो किस तरह से हम अपनी मार्केट्स तक, आम आदमी तक पहुँचाएंगे। इन पर बात करने के लिए नामवर माहिर मुआशियात मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने हमें ज्वाइन किया है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। थैंक यू वेरी मच रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमारे शो का हिस्सा बने। आपकी सर एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए थी, स्टॉक एक्सचेंज का ऊपर जाना ईद के बाद आपके इल्म में है कि आज पहला दिन है, बुध का दिन है, और आज जो है वो यानी फंक्शनिंग स्टार्ट हुई है स्टॉक एक्सचेंज की। कौन से इंडिकेटर्स हैं, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि अब बेहतर खबरें सुनने को मिलती रहेंगी? देखिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये ईद के बाद एक बहुत बड़ी खबर है कि, और ख़ास तौर पे बाइस मुसर्रत है कि इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, और वो कीमतें जो थी जो 110 डॉलर पे ट्रेड कर रही थी, अब वो गिरकर 100 डॉलर से भी कम आ गई हैं। इसी तरह अब ये हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया है कि हम मकामी मार्केट में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों में कमी करेंगे और पास ऑन करेंगे कंज्यूमर्स को, यूजर्स को इसका जो बेनिफिट मिल रहा है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि शायद आज ही जो है प्राइम मिनिस्टर साहब इसके अंदर बहुत जल्दी माशाल्लाह फैसला कर रहे हैं और इसकी
رات تک یا کل تک انشاءاللہ اس کا اعلان ہو جائے گا، اور اس طرح کی خیال کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول پہ کوئی 12 سے 14 روپے اور ڈیزل پہ 25 سے 30 روپے کی کمی جو ہے ہمیں آ جائے گی۔ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب اس سے پہلے بھی کہتے رہے تھے کہ اس وقت برا وقت آیا ہوا ہے، اور نہ ہم پہ نہیں تھا، پوری دنیا کے اوپر جو تھا وہ ہو رہا تھا، اور اگر ہم اس وقت اپنا بیلٹ ٹائٹ کر لیتے ہیں اور ہم کسی طریقے سے اس برے وقت کو فیس کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ قیمتیں ضرور نیچے آئیں گی، اور پھر یہ مہنگائی بھی ڈیفینیٹلی اس سے کم ہو جائے گی۔ اور یہ امیڈیٹلی دیکھیے یہ آج اللہ نے ایک بہت بڑا کرم کیا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمی آئی ہے، اور اس میں کنٹینیوسلی کمی آ رہی ہے۔ اس کے دو فائدے ہوئے ہیں، ایک تو جو عوام ہے اس کو کافی اچھا فائدہ ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو انڈسٹریلسٹ تھے جن کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تھی جو بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور آؤٹ ہو گئی تھی، اور ان کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ اس حالات کے اندر اپنے ایکسپورٹ میں اضافہ کر سکتے تھے، وہ بھی اس سے بہت خوش ہیں کیونکہ ہم اب کمپیٹ کر سکیں گے۔ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس سے کمی اس کے اندر واقع ہوگی۔ ساتھ ہی دیکھیں آپ نے اس کا رد عمل بھی ہوا، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں ابھی کہا کہ اسٹاک مارکیٹ جو تھی اس نے آج مثبت چیزیں دکھائی ہیں۔ آج پہلا دن تھا ان کا، اور اسٹاک مارکیٹ کے اندر دو چیزوں سے کافی اچھا آیا ہے۔ ایک تو جی یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائزز ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج صبح سے یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ آئی ایم ایف کے ساتھ وہ معاہدہ جو ڈیلے ہوتا وہ آ رہا تھا وہ آج انشاءاللہ ایک آدھ دن کے اندر وہ میٹرلائز ہو جائے گا، اور پاکستان کو قرض کی جو قسط ہے وہ بھی مل جائے گی، جس سے کا اثر جو ہے وہ ہمارے خزانے کے اوپر، خاص طور پہ جو ریزروز ہیں بینک ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزرو، اس پہ بھی انشاءاللہ مثبت پڑے گا۔ تو یہ دونوں اچھی چیزیں ہیں، اور میں یہ سوچتا ہوں بینگ اکانومسٹ، بینگ اے بزنس مین، بینگ اے سابق صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا، کہ برے دن اب ہمارے ختم ہو گئے اور اب ہمیں اچھے دنوں کی انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے۔ بالکل مرزا اشتیاق بیگ صاحب، جتنے فیکٹرز تھے ان کا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا، جتنی سٹیبلٹی ہم دیکھ رہے ہیں ہماری لوکل انڈسٹری کو کتنا فائدہ ہوگا ان لانگ ٹرم اگر ہم دیکھیں، اور جو ہمارے فورن انویسٹرز ہیں ان کے لیے کتنی اٹریکشن ہے اس سب میں؟ دیکھیے ہمارا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ خاص طور پہ ہماری جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے جو ایکسپورٹس کے اندر انوالو ہے، ایک تو ان کے پاس کیونکہ ہمارے پاس اتنا شارٹیج بھی ہو گئی تھی، لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی تھی، پرائزز جو تھے وہ کمپیٹیٹیو نہیں تھے کہ کوئی آدمی ڈیزل لے کے اگر وہ بناتا تو کاسٹ اس کی بہت زیادہ آ رہی تھی۔ ان تمام چیزوں سے اب ہماری وہ جو کچھ صنعتیں ہماری بند ہو گئی تھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، گیس کی شارٹیج کی وجہ سے، اچھا گیس کی بھی اب پرائزز آپ کو متوقع ہیں کیونکہ گیس کے سائڈ جو پرائزز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کرسپونڈ کرتے ہیں یا کنیکٹ ہوتے ہیں۔ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کا پیٹرولیم پروڈکٹ کم آتا ہے یا خام تیل کے پرائس کم ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر تھوڑی دنوں میں یا کل تک آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ گیس جو مل نہیں رہی تھی ہماری وہ اس کے اندر بھی کم اس کے اندر واقع ہوگی۔ تو اس کا بینیفٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ کچھ صنعتوں کو میں جانتا ہوں، آپ یقین کریں انہوں نے کافی لے آف شروع کر دی تھی، یعنی کہ لوگوں کو، اپنے ورکرز کو۔ تو مجھے بڑی آج خوشی ہوئی ہے اس چیز سے کہ اب ان کو دوبارہ جاب ملے گی، اور اب ان کو جو آرڈرز ملے تھے جن آرڈرز کو ان آرڈرز کو وہ کمپلیٹ کر سکیں گے، اور انشاءاللہ جو پہیہ رک گیا تھا ہماری صنعت کا وہ بھی دوبارہ چل جائے گا۔ صحیح۔ اچھا مرزا صاحب، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا یہ شیئر کیجئے گا کہ اوکے آپ نے بہت سارے فیکٹرز، بہت سارے انڈیکیٹرز جو ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے جو ہے وہ بیان کیے، کب تک ہم یہ توقع رکھیں کہ یہ تمام کے تمام فیکٹرز ہماری اکانومی پر اثر انداز ہو کر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ عام آدمی تک پہنچے؟ گو کہ ڈیفینیٹلی سیاسی جماعتوں کی سیاسی استحکام کے لیے کوششیں یہی ہوتی ہیں کہ وہ جلد از جلد پہنچے، لیکن آپ یعنی ماہر معاشیات اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ سے جیسے ابھی یہ کہا کہ برے دن جو ہیں وہ ہمارے ختم ہو گئے، اور انشاءاللہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ لوگوں تک وہ ہوں گے۔ اس میں ذرا ہمارا تھوڑا سا ہماری اپوزیشن کو بھی ایک میچورٹی دکھانے کی ضرورت ہے، اور وہ گھڑی گھڑی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ سری لنکا کی طرح ہو رہی ہے اور ہم جو ہیں وہ سری لنکا کے ڈیفالٹ ہونے کی طرح جا رہے ہیں، خدا را اس طرح کی باتیں نہیں کریں۔ آپ کی ان باتوں سے باہر کے انویسٹرز جو ہے وہ پاکستان آنے سے کتراتا ہے، وہ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنے سے کرتا ہے، وہ آپ کو آرڈر دینے سے گھبراتا ہے، اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو دنیا بھر میں جاتی ہے وہ پاکستان نہیں آتی، کیونکہ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اپوزیشن اس طرح کا کہہ رہی ہے کہ پاکستان از گوئنگ ٹو بی ڈیفالٹ، تو اس کا
नुकसान जो है वो कोई पार्टी को नहीं पहुंचता, इसका नुकसान पाकिस्तान को पहुंचता है। तो खुदा पॉलिटिक्स आप करें, उसके लिए आपके पास तमाम चीजें मौजूद हैं, मगर इकोनॉमी को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करें, क्योंकि इसका नुकसान आप अपनी मुखालफिन को नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसका नुकसान जो है वो आप पाकिस्तान को दे रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को दे रहे हैं। तो खुदारा आप ये कहना बंद कर दें, पाकिस्तान कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है और हमने वो वक्त गुजार लिया जहां पे इस तरह की अफवाहें उड़ रही थी, और अब हमारी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है। बिल्कुल मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि हमें इस तरह जो तबसरे और तज्ज़िये हैं उनमें ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हम मुल्की मफाद को, मुल्की सलामती को पहले रखें। और जब मईशत की बात होती है तो ज़ाहिर है मईशत पर मुल्क खड़े होते हैं, उसको बिल्कुल भी नुकसान पहुँचाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। हमारा जो ज़रई शोबा है वो इस वक्त अंडर फ्लड है, बहुत से हमारे जो किसान भाई हैं वो परेशान है। इस सेक्टर की बेहतरी के लिए अगर आप कुछ तजावीज़ शेयर करना चाहें, क्योंकि जो नुकसान हुआ है ज़ाहिर है उसको ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ इकदामात करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के लेवल पे भी किसानों को अपने तौर पे कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। हाँ देखिए, आपने बिल्कुल सही है कि देखिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर, और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये हुआ है कि एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्ट, उनके प्राइसेस के अंदर रशिया के और ये यूक्रेन की जो वॉर हुई है उससे फर्क पड़ा है। मगर पाकिस्तान के अंदर इस बार हुकूमत जो है वो बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है खास तौर पे, और अभी हमारी अगर बारिशें भी जो हुई हैं उससे भी हमारे जो रिजर्व्स हैं हमारे पानी के, उसके अंदर इजाफा हुआ है। हमारी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम लास्ट ईयर ये रही है कि हमारी कॉटन जो थी वो बहुत ज्यादा उसकी प्रोडक्शन कम हुई थी, जिसकी वजह से हमें बाहर से कॉटन को जो था वो इम्पोर्ट करना पड़ा था। मगर मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि अब जो है इस बार हमारी प्रोडक्शन जो है वो अच्छी होगी। हुकूमत खास तौर पर इस पर तवज्जो दे रही है और इकोनॉमी जो है उसके लिए हमारे सतून है ये एग्रीकल्चर जो है, और अगर इसके अंदर हम थोड़ी सी बेहतरी ले आते हैं, खास तौर पे कॉटन प्रोडक्शंस के अंदर कर लेते हैं, शुगर के अंदर हम अच्छी मैनेजमेंट कर लेते हैं, ताकि हमें बाहर से, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी हिट ये हुई है कि बाहर इन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। चाहे वो आप इस वक्त वीट को ले लीजिए, चाहे आप शुगर को ले लें, क्योंकि एक तरफ कोरोना की प्रॉब्लम हो रही है और दूसरी तरफ इस वार में यूक्रेन की वजह से, जो कि एक बड़ा प्रोड्यूसर है वीट का, वो प्राइसेस को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत आगे ले गए हैं। तो मगर मुझे पूरी उम्मीद है, हुकूमत ये कह रही है कि आने वाले वक्त में हमें ना वीट ना शुगर इस चीज को इंपोर्ट करने की हमको जरूरत पेश नहीं आएगी। सही। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने जो तजावीज़ दी और रहनुमाई फरमाई कि मईशत के हवाले से ख़ास तौर पर किसी को भी बात करने की उस तरह से ज़रूरत नहीं है, मईशत को बीच में ना घसीटा जाए। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इश्तियाक बेग, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब न्यूज़ शो एट 6 में कुछ बात करेंगे हम कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब। जो आज से तकरीबन 91 साल पहले एक हादसा हुआ था कश्मीरियों के साथ, उसकी याद में यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। 13 जुलाई सन 1931 को जब नमाज जुमा का वक्त करीब आया, मजमे से एक शख्स अजान के लिए खड़ा हुआ तो महाराजा की पुलिस ने उसे बंदूक का निशाना बनाकर मार डाला। नाज़रीन, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरी आज यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। 13 जुलाई उन शहदा की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 1931 में एक आज़ादी पसंद कश्मीरी नौजवान अब्दुल कदीर पर कायम मुकदमे की तारीख के पहले रोज श्रीनगर जेल के बाहर मुसलमान मुजाहिरीन में से अजान देने वाले एक शख्स को डोगरा अफवाज ने शहीद कर दिया था। ये ऐसी अजान थी जिससे 22 मौज़िनों ने जान देकर मुकम्मल किया। इस अजान की गूंज आज भी कश्मीरियों के दिलों में मौजज़न है। 13 जुलाई की कुर्बानियों की दास्तान आज तक कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को ताज़ा रखे हुए है। इन शहदा की याद में ISPR ने एक रिपोर्ट जारी की है। 13 जुलाई सन 1931 को जब नमाज जुमा का वक्त करीब आया, मजमे से एक शख्स अजान के लिए खड़ा हुआ तो महाराजा की पुलिस ने उसे बंदूक का निशाना बनाकर मार डाला। आज़ान को मुकम्मल करने के लिए 21 और लोग खड़े हुए और सब शहीद। शहदा का आज़ादी का ये मिशन आज तक मुकम्मल है।
دنیا بھر میں مقیم کشمیری 13 جولائی 1931 کے شہداء اور تحریک آزادی کے دیگر تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم شہداء منا رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض حکام نے لوگوں کو شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مزار شہداء نقشبند صاحب سری نگر جانے کی اجازت نہیں دی۔ مقبوضہ آبادی میں بھارتی فوج نے ہڑتال کرنے پر تاجر برادری اور دکانداروں کو ہراساں کیا۔ اس دن کی تاریخی اہمیت اور پس منظر کے بارے میں بتا رہے ہیں عدیل احمد خان اپنی رپورٹ میں۔ 13 جولائی 1931 کے شہداء کی یاد میں ہر سال 13 جولائی کا دن یوم شہداء کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی اس دن کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مظفر آباد کے برہان وانی چوک سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے مرکزی شاہراہ پر مارچ کیا۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈ سام رکھے تھے جن پر شہداء کشمیر اور آزادی کے حق میں نعرے درج تھے۔ آج کے دن جموں کشمیر کے عوام اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جب تک ہم ہندوستان کے ظلم اور جبر سے، اس کی جبری حاکمیت سے آزادی حاصل نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ تحریک آزادی کشمیر کی منفرد مثال ہے۔ یہ رہتی دنیا تک قرۂ ارض کی آزادی پسند قوموں کے لیے ایک مثال ہے۔ اس سے پہلے ریلی کے اجتماع سے خطاب کے دوران مقررین کا کہنا تھا کہ شہداء کشمیر نے آزادی کی خاطر لہو کا جو خراج پیش کیا ہے اسے رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ مقررین نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ دہرایا کہ وہ کشمیریوں کو ان کا پیدائشی اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حق خود ارادیت دلوانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرے۔ یوم شہداء کشمیر کو تحریک آزادی کشمیر میں وہی اہمیت حاصل ہے جس کا حامل تحریک پاکستان میں سانحہ جلیانوالہ باغ ہے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ جناظرین، یوم شہداء کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں مکمل ہڑتال۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف جو کشمیری بستے ہیں اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری اس دن کو منا رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ دن اس عہد کی تجدید کا دن ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی قربانی دے سکتے ہیں، خون دے سکتے ہیں، جان دے سکتے ہیں، لیکن کشمیر کی آزادی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ 1931 سے لے کر اگر آج 2022 تک ہم دیکھتے ہیں تو 91 سال ہو چکے ہیں، لیکن تحریک بڑھتی جا رہی ہے، وہ جذبہ بڑھتا جا رہا ہے، جذبہ حریت بڑھتا جا رہا ہے، اس میں کسی بھی قسم کے شدید جبر و استبداد کے باوجود کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب کہاں جا کر رکے گا؟ کیا انجام، منطقی انجام تک پہنچانے کی بات کی جاتی ہے؟ کیسے اس جذبہ حریت کو زندہ رکھا جائے گا؟ ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عبد المتین صاحب۔ آپ جنرل سیکرٹری ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر کے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ عبد المتین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہم سے بات کرنے کا، ہمارے شو کا حصہ بننے کا۔ سر 90 سال ہو گئے ہیں اس بات کو چلتے ہوئے، ویسے 75 سال 76 سال تو ویسے بھی ہو گئے ہیں پاکستان کی آزادی کو۔ اس وقت سے لے کر بھی اگر اب بات کی جائے 7 دہائیاں 9 دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن جذبہ حریت کمزور پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ان کا جبر و استبداد بھی بڑھ رہا ہے بھارت کا، ریاستی جبر، طاقت، ہر چیز استعمال کی جا رہی ہے۔ سر کیا سمجھتے ہیں کیسے کامیابی حاصل ہوگی؟ عالمی برادری کو کیسے جگایا جائے گا؟ کیا منطقی انجام ہوگا؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے جو کشمیر کی تحریک ہے، اس کا ایک پرسپیکٹو ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اور ہم کشمیریوں کو سلام بھی پیش کرتے ہیں کہ 91 سال گزرے ہیں، اور خاص کر جب 2 قومی نظریہ پر ہندوستان اور پاکستان وجود میں آیا، اور ایک سازش کے تحت 27 اکتوبر کو بھارت نے کشمیریوں کے ول اور وش کے خلاف اپنی فوج کو داخل کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگر ہم دیکھیں گے تو 10 لاکھ سے زیادہ فوج موجود ہے۔ یعنی 47 سے لے کے آج تک بھارت نے اپنے فوج میں اپنے جو ڈریکن لاز ہے، یعنی ظلم اور جبر کے جتنے بھی حربے ہیں، اس میں انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی جو موجودگی مقبوضہ کشمیر میں ہے وہ صرف اور صرف طاقت کے بل بوتے پہ ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں گے، یہ جو 13 جولائی ہے 1931 کو جن کشمیریوں نے قربانیاں دی ہے، اور ایک اذان کو مکمل کرنے کے لیے 22 کشمیریوں کو شہید کیا گیا، اور انہوں نے اس اذان کو مکمل کیا۔ اور اس کا بھی اگر آپ دیکھیں گے پرسپیکٹو کیا تھا، وہ یہ تھا کہ شخصی راج جو تھا، ڈوگرا راج جو اس وقت تھا، اس کے خلاف تحریک چلی۔ عبد القدیر نامی جس کا مقدمہ وہاں پہ سری نگر کے سینٹرل جیل میں تھے، باہر لوگ انتظار میں تھے،
تو ان کی ہی ان شہداء کی یاد کے حوالے سے آج اگر آپ دیکھیں گے نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال رہی بلکہ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور دنیا کے کسی بھی حصے میں جہاں پہ کشمیری موجود ہے وہ اس دن کو مناتے ہیں۔ اس دن کا منانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم خاص کر جو 13 جولائی کو 1931 میں جو شہید ہوئے ہیں ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنا، اور من جملہ ان کو جو بعد میں شہید ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ہم یہ اعادہ بھی کرتے ہیں شہیدوں نے جو قربانی دی ہے ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں، ہم اس کا عہد کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بتاتے ہیں شہیدوں کا یہ جو ادھورا مشن ہے ہم اپنی یعنی تحریک کو تب تک جاری و ساری رکھیں گے جب تک بھارت کا ایک بھی فوجی وہاں پہ موجود ہے۔ شیخ عبد المتین صاحب، جیسے بھی میرے ساتھی اینکر نے بھی ذکر کیا کہ 9 دہائیاں تقریباً گزر چکی ہیں، ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ 22 لوگوں کی شہادت سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد ابھی تک ہم اس دن کو بھی مناتے ہیں اور 22,000 کے قریب ہم دیکھتے ہیں کہ شہادتیں ہو چکی ہیں۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کس طرح سے وہاں پر سفر کرتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی برہان وانی کا یوم شہادت گزرا، ہر وہ آواز جو اٹھی اس کو بزور طاقت دبا دیا گیا مقبوضہ کشمیر میں، اس کے باوجود ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید بھارت سٹیپ بیک کرے گا، شاید وہاں پر جو ڈیموگرافک چینجز ہو چکی ہیں اس کے بعد تو اب ہمیں حالات بہت خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر فورم پر احتجاج کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ہماری کوئی کوشش کارگر ثابت نہیں ہو رہی۔ آخر کب یہ کوششیں کارگر ثابت ہوں گی اور کب ہم مقبوضہ کشمیر کی آزاد حیثیت کو منوانے میں کامیاب ہوں گے؟ انشاءاللہ آپ یہ بات جس طرح آپ اور میں بات کر رہا ہوں یہ ایک حقیقت ہے، اسی طرح کشمیریوں کی جو آزادی ہے وہ مقدر ہے۔ اب اگر دیکھا جائے یہ جو 47 کے بعد اگر ہم بات کریں گے یعنی یہ 7 دہائیاں ہوئی ہے، بنیادی بات یہ ہے کشمیر کے حوالے سے اگر ہم کشمیر پہ نظر دوڑائیں گے تو اس کا ایک یہ تاریخی پس منظر ہے۔ تاریخی پس منظر یہ ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسئلہ نہیں ہے، یا یہ کوئی کشمیریوں اور ہندوستان کے درمیان مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ جہاں پہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے تو اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہے اور سلامتی کونسل کی 18 قراردادیں کشمیر کے حوالے سے پاس ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ، اگر ہم دیکھیں گے ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے یونائٹڈ نیشن کا، ان کی 2 رپورٹیں آئی ہے، یعنی 2018 میں بھی آئی ہے، 2019 میں بھی آئی ہے، تو جس میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہائیسٹ لیول پہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے تو بھارت کو روکنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی جو ذمہ داری اقوام متحدہ کی بنتی ہے، عالمی طاقتوں کی بنتی ہے، وہ کشمیر کے جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو اس وقت ان کی آنکھیں جو ہے وہ بند ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم کشمیری کسی وقت سمجھتے ہیں کہ شاید ہم انسانی نہیں، کسی وقت ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے رگوں میں وہ خون نہیں جو باقی انسانوں میں ہے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ ان کے کچھ مفادات ہے، اقتصادی مفادات ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اگر ہم مطالعہ کریں گے تحریکوں میں ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی کشمیر کو آزاد کرے، لیکن دیر سویر لگتی ہے۔ اور آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ کشمیریوں کی جو یعنی یہ جو جدوجہد ہے، کشمیریوں کا یہ جو جذبہ ہے مقبوضہ کشمیر کی جہاں تک ہم بات کریں گے اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اسی لیے فوج جو ہے اس وقت وہاں پہ موجود ہے اور دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، جیسے آپ نے ابھی خود بھی فرمایا، میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، 18 قراردادیں ہو جائیں اور یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ سیکیورٹی کاؤنسل جو اس کا سب سے اسٹرانگ فورم ہے اس پر ریزولوشن جو ہے وہ پاس رکھی ہوئی ہے، اور تمام عالمی برادری بھی شاید اس بات کو جو ہے وہ اویئر ہے کہ یہ کشمیر میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، کلنگز ہو رہی ہیں، پیلٹ گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ جو ہے ان کے علم میں ہے، لیکن بھارت کو کوئی نکیل ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی بھی عالمی طاقت، برطانیہ ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، امریکہ ہے، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں مغربی تمام طاقتیں، تو کس طرح سے ان کو جو ہے وہ فورس کیا جائے یا کنونس کیا جائے ایٹ دا لیسٹ کہ جناب آپ آئیں اور یہاں پر بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کی جائے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے، سپوز ہم کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح مطلب نا یہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس طرح جو پیریٹی ہونی چاہیے، جو انصاف کا تقاضا ہے وہ نہیں نبھائیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیری پھر بھی جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اقوام عالم جو ہے
जो इंसाफ का दर्ज देता है, जो पैरिटी का दर्ज देता है, जो इंसानियत का दर्ज देता है, तो उनको आना चाहिए, क्योंकि कश्मीर का जो मसला है, जो मैंने पहले भी गुजारिश की है, वो अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है। तो इंशाल्लाह जो हमारी तहरीक है, मैं आपको बताऊंगा, भारत का ये जो गुरूर है, ये जो घुमंड है, और खासकर जो 5 अगस्त 2019 में जो उन्होंने इक़दाम उठाए हैं, यानी 37 आर्टिकल और 35A को एब्रोगेट किया है, हालांकि हमारी जो तहरीक है वो आज़ादी की तहरीक है। हम इसलिए मज़ामत करते हैं कि इनके पीछे जो मज़मूम अज़ाइम है, जो कि अब उन्होंने वाज़ह भी किया है, वो ये है कि कश्मीर में जो है वहाँ पे मुसलमानों की आबादी है, वो इस आबादी को माइनॉरिटी में चेंज करने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमा रहे हैं। कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत गंभीर है। 5 अगस्त के बाद इंसानी हकूक की जो पामालियाँ पहले हो रही है, उसमें दुगना इजाफा हुआ है, लेकिन कश्मीरियों के जज्बे को और कश्मीरियों के नारे को और जो जज्बे आज़ादी है, जज्बे पाकिस्तान है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। हालांकि इंशाल्लाह नहीं आने दी जाएगी। शेख अब्दुल मतीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनरल सेक्रेटरी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। कश्मीरी इस अहद की तजदीद के साथ आज का दिन मना रहे हैं कि इंशाल्लाह एक दिन भारत जो मर्जी करता रहे, अक़वाम मुत्तहिदा चाहे यहाँ पर कोई स्टेप उठाती है नहीं उठाती, मगरबी ताकतें कोई अपना किरदार अदा करती हैं कि नहीं करती, लेकिन कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत इसी तरह ज़िंदा रहेगा और वो आज़ादी की सुबह इंशाल्लाह ज़रूर तुलू होते हुए देखेंगे। इंशाल्लाह। कुछ दीगर स्टोरीज पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, तरक्की की बुनियाद इंसानी मेहनत होती है। मुझे इस बात पर फख्र है कि पाकिस्तान में एक ऐसी कौम आबाद है जिसके अफराद मेहनती, पुरअज़्म और बाहौसला है। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब असेंबली के 20 हलकों में 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। इस सिलसिले में इंतखाबी मुहिम में तेजी आ रही है। लाहौर में PP 158 के ज़िमनी इंतखाब में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। इलेक्शन सेल से यासिर नज़ीर की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। लाहौर के हल्का PP 158 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से राना एहसन शराफत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मियां अकरम उस्मान और जमात इस्लामी पाकिस्तान के टिकट पर उमेर अवान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। इस हल्के की टोटल आबादी 3,47,803, जिसमें टोटल वोटर्स की तादाद 2,35,835 है। मर्द वोटर्स की तादाद 1,23,557 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,12,278 है। इस हल्के में टोटल पोलिंग स्टेशंस 151, जिनमें मर्द पोलिंग स्टेशंस 49, ख़वातीन पोलिंग स्टेशन 49 और मुश्तरका पोलिंग स्टेशन 53 हैं। इस हल्के के अहम इलाकों में इछरा, धर्मपुरा, शाहजमाल, बस्ती सैदन शरीफ, अपर माल, ब्रिज कॉलोनी, कैनाल पार्क, सरफराज रफीकी रोड, एचिसन कॉलेज शामिल हैं। 2018 में यहाँ से अब्दुल अलीम खान कामयाब हुए थे। ये सूबाई हल्का कौमी असम्बली के हल्का NA 129 के नीचे है। इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इस वक्त MNA हैं। यासिर नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान साहिब वज़ीर आज़म होकर इलेक्शन कमीशन के कानून, अहकामात और ज़ाब्तों की धज्जियाँ उड़ाते रहे और आज भी इस इदारे पर हर रोज़ हमले कर रहे हैं। अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो कानून, इंतखाबी ज़ाब्तों और इलेक्शन कमीशन के अहकामात के आगे सर झुकाती है। हमारे वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात और कानून की पासदारी के एहतराम में इस्तीफ़े दिए। दूसरी तरफ इमरान साहिब और उनकी जमात है जो आज भी इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ और गालियाँ दे रही है। उन्होंने कहा कि इमरान साहिब लाडला बनने की कोशिश में कानून और ज़ाब्ते के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं।
عمران صاحب خود کو قانون سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو قانون کے تابع نہیں سمجھتے۔ الیکشن کمیشن کو روز گالیاں اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور درخواستیں بھی دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی کے الزامات عمران خان کا اپنی شکست کا پیشگی اعتراف ہے۔ یہ ووٹ چور ہیں، ووٹ کا محافظ بننے کی اداکاری نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ضمنی الیکشن ہوئے نہیں اور عمران صاحب کا ماتم شروع ہو گیا۔ الیکشن کمیشن اصل میں فورن فنڈنگ کیس کی وجہ سے عمران خان کا نشانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران صاحب اور ان کے وزراء اپنے دور اقتدار میں ضمنی انتخابات میں انتخابی مہم چلاتے رہے۔ ناظرین، عید کے دنوں میں شہر لاہور کو آلائشوں اور ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی متعلقہ اداروں کو شاباش۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے اہلکاروں میں تعریفی اسناد تقسیم کی اور عملے کے لیے 1 ماہ کی بنیادی تنخواہ کا اعلان بھی کیا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے عید کے دنوں میں پاکستان کے دل شہر لاہور کی خوبصورتی کو قائم و دائم رکھنے پر اداروں کی کوششوں کو سراہا۔ لاہور میں تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا کہ لاہور کو پنجاب کا مثالی شہر بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عوام کی مشکلات کا اندازہ ہے، ہم پنجاب کو حقیقی معنوں میں خوشحال اور ترقی یافتہ صوبہ بنائیں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے سینیٹری ورکرز اور عملے میں تعریفی اسناد تقسیم کی۔ انہوں نے LWMC کے عملے کے لیے 1 ماہ کی بنیادی تنخواہ کا بھی اعلان کیا۔ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید بارشیں جاری ہیں۔ بارشوں کے باعث شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر NDA میں تمام وفاقی اور صوبائی محکمے ہائی الرٹ ہیں۔ صورتحال کو مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش ہوئی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ راولپنڈی کے کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ نالہ نئی کی سطح بھی کئی فٹ بلند ہو گئی۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی اور پانی اوور فلو ہو گیا۔ بارش کے بعد فوری طور پر ڈپٹی کمشنر اور ریسکیو ٹیموں نے موقع پر امدادی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ راولپنڈی میں بارش کے بعد نالہ نئی میں گوال منڈی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 12 فٹ تک جا پہنچا۔ کسی بھی طرح کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے واسع کا عملہ اور مشینری نشیبی علاقوں میں تعینات ہے۔ دوسری جانب شہر قائد میں بارشوں کا سلسلہ تھمتے ہی محکمہ موسمیات نے دوبارہ تیز بارش برسانے والے سسٹم کی آمد کی پیشگوئی کر دی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق بھارت سے آنے والا نیا سسٹم کل دوپہر کے بعد سندھ میں موسلادھار بارشیں برسائے گا۔ مانسون کا دوسرا سپیل 18 جولائی تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ بارشوں کے سبب سندھ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ تیز بارشوں کے باعث کیرتھر رینج کے پہاڑ اور ملحقہ علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی آ سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ گزشتہ دنوں کراچی میں ہونے والی بارشوں کے بعد شہر کے بیشتر علاقوں سے نکاسی آب کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، تاہم صفائی کا کام جاری ہے۔ ناظرین، شہر قائد میں بارشوں کا سلسلہ ابھی تھما ہی تھا، وہ بھی تیز اور موسلادھار بارشوں کا سلسلہ ابھی تھما ہی تھا کہ محکمہ موسمیات نے ایک بار پھر دوبارہ تیز بارش برسانے والے سسٹم کی جناب پیشگوئی کر دی ہے۔ ان کے مطابق یہ سسٹم جو ہے وہ بھارت سے آ رہا ہے اور کل سے یعنی کل بعد دوپہر سے شدید بارشیں پورے سندھ میں ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور 18 جولائی تک یہ سپیل جو ہے وہ جاری رہے گا، جو کہ سندھ میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ بارشوں کا امکان اور خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بالکل رضوان، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم کراچی کی کچھ فوٹیجز ہم نے اپنے ناظرین کو دکھائیں، یہی صورتحال آج اسلام آباد میں تھی کیونکہ اتنا ہیوی سپیل ہے یہ بارشوں کا کہ پانی کو ڈرینیج کا موقع ہی نہیں ملتا اور بہت سارا پانی سڑکوں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ راولپنڈی میں شہریوں کو مشکلات ہیں، اسی طرح کراچی میں بھی صورتحال ہے۔ بلوچستان میں کافی ڈسٹرکشن ہوئی۔ لاہور کی بات کریں تو اس کے بھی گرد و نواح میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوتی رہی ہے، لیکن موسم خاصا خوشگوار ہو گیا ہے لاہور میں۔ جی تفصیل بتا رہے ہیں نوید حیات۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں اور وقفے کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے گرمی اور ہبس کا زور ٹوٹ گیا اور موسم کافی حد تک خوشگوار ہو گیا ہے۔ شہر میں ہونے والی بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی کے نکاس کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہیں اور واسا سمیت متعلقہ محکمے فوری طور پر ہیوی مشینری کے ذریعے پانی کے بروقت نکاس کو یقینی بنانے میں مصروف عمل ہیں۔ لکشمی پہنچے ہیں، بغیر بتائے پہنچے تو سارا سٹاف بھی موجود تھا اور سسٹم بھی ٹھیک کام کر رہا ہے۔ میں نے ابھی ڈسپوز اسٹیشن اپنا وزٹ کیا، وہ بھی ڈسپوز اسٹیشن
स्मूथली फंक्शन कर रहा है कि ऊपर रोड विजिट किया, सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है, तो इंशाल्लाह वास्ता तैयार है। गर्मी और हब से सताए शहरियों के चेहरे भी खुशगवार मौसम के बायस खिल उठे और मौसम को एंजॉय करने के लिए चटपटे खानों के स्टॉल्स का रुख किया। चूँकि ईद भी थी, गर्मी में बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन आज मौसम अच्छा हुआ है, इसलिए हम इंजॉय करने के लिए बाहर निकले। मौसम है और उसके साथ समोसे का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। ईद के बाद गर्मी के जो थोड़ा जोर टूटा है उसके लिए ज़रा एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि मानसून बारिशों का ये स्पेल 17 जुलाई तक जारी रहेगा। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाजरीन, बुलबुले मेहरान के नाम से मशहूर गुलकारा रुबीना कुरैशी कराची में इंतकाल कर गईं। वो तवील अरसे से सरतान के आर्जे में मुब्तला थीं। रुबीना कुरैशी को बचपन से ही गायकी का बहुत शौक था। दौरान तालिब इल्मी उन्हें रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से गुलकारी का मौका मिला, जहां उन्होंने अपना पहला सिंधी गाना रिकॉर्ड करवाया। अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से उन्हें बुलबुले मेहरान कहा जाता था। रुबीना कुरैशी ने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सच्चल सरमस्त और बुढ़ल फ़कीर समेत कई सूफ़ी शोरा का कलाम गाया और बेपनाह दाद समेटी। उन्होंने सिंधी फिल्मों में पसपर्दा गुलकारी भी की। 1970 में वो मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुईं। रुबीना कुरैशी की बेहतरीन गायकी की वजह से उन्हें 2021 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़ाए इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। नाज़रीन, एक और अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करें। पाकिस्तान टेलीविज़न के मारूफ अदाकार तनवीर जमाल जापान में इंतकाल कर गए। सरतान के आर्जे में मुब्तला अदाकार तनवीर जमाल टोक्यो में ज़ेरे इलाज थे। तनवीर जमाल ने कई बरसों तक अपनी बेहतरीन अदाकारी के जरिए खूब नाम कमाया। देखिए समद साहब, आप ऐसे हौसला हार के तो फिर आप कहिए। तनवीर जमाल ने मुतादिद टेलीविजन ड्रामे प्रोड्यूस भी किए। तनवीर जमाल एक धीमे मिजाज के बुर्दबार इंसान थे और ऐसे ही किरदारों में नगीने की मानिंद फिट बैठते थे। तो अब आप गुंडागर्दी करते करते ब्लैकमेलिंग पे उतर आए। तुम अपना ये शौक पूरा करो, लेकिन इस अचकन को संभाल के रखना, क्योंकि अदालत में जब तुम हतक इज्जत के मुकदमे में घसीटे जाओगे फिर तुम्हारे जिस्म पे ना ये अचकन रहेगी। नाज़रीन, इसके साथ ही न्यूज़ शो एट 6 का वक्त खत्म हुआ। एक ब्रेक के बाद आप मुलाहिजा कर सकेंगे इलाकाई ज़बान में खबरें। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।